السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد محسن قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مفتی محسن قاسمی۔ آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں نماز جنازہ کا ایک مسئلہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جب لوگ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو جوتا اور چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جوتا چپل اتار کر اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جوتا چپل بالکل علیحدہ الگ رکھ دیتے ہیں، پھر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو ان تینوں صورتیں میں سے کون سی صورت درست ہے، کون سی صورت درست نہیں ہے، آپ کی خدمت میں اسی مسئلے کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ آپ کے سامنے ہم دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پیش کرنے جا رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا اس بارے میں کیا فتویٰ ہے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر اگر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اس سلسلے میں کیا ہے۔ آپ اپنی اسکرین پر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند سے کسی نے سوال کیا ہے۔ سوال یہ ہے، نماز جنازہ میں بعض لوگ چپل پہن کر اور بعض لوگ چپل پاؤں سے نکال کر ان چپلوں پر کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ ان چپلوں کا استعمال بیت الخلاء کے لیے بھی کرتے ہیں، تو کیا اس طرح نماز پڑھنا درست ہے یا چپل بالکل اتار کر علیحدہ رکھنے ضروری ہیں؟ نوٹ: بعض لوگ اپنی بات کو درست کرنے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک چپل پاؤں میں ہے تو چپل اور پاؤں میں اتصال قوی ہے، اور اگر پاؤں نکال کر چپل پر رکھ لیں تو اتصال ضعیف ہے۔ اب اگر نجاست چپل میں ہو تو بھی مضر نہیں ہوگی۔ یہ بات کہاں تک درست ہے؟ آپ تینوں صورتوں، نمبر 1 چپل پاؤں میں ہو، نمبر 2 پاؤں چپل کے اوپر ہوں، نمبر 3 پاؤں اور چپل بالکل علیحدہ ہوں کی وضاحت فرمائیں۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، جوتا چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھنے کی صورت میں پورا جوتا یا چپل اور جوتا چپل کی جگہ دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر جوتے چپل کا کوئی بھی حصہ یا جوتا چپل کی جگہ ناپاک ہوئی اور اس کی ناپاکی بقدر معنی ہے تو نماز جنازہ نہ ہوگی۔ لیکن جو جوتا چپل استنجا خانہ لے جائے جاتے ہیں ان کا ناپاک ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ احتیاط کے ساتھ ہی آب دست لیتے ہیں اور ناپاک چھینٹیں جوتا چپل پر نہیں پڑتی، اور اگر جوتا یا چپل کا تلا ناپاک ہو گیا ہو تو پاک زمین پر بار بار چلنے اور رگڑ لگنے سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ البتہ احتیاط اس میں ہے کہ ایسا جوتا چپل پہن کر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ نمبر 2، جب آدمی جوتا چپل پہن کر نماز پڑھے گا تو جسم کے کپڑوں کی طرح جوتا چپل انسان کے تابع ہوں گے، اس لیے جگہ کی طرح اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہوگا، اور جوتا چپل پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے تو اس صورت میں جوتا چپل تابع نہ ہوں گے۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص جوتا چپل اتار کر ان پر کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو صرف جوتا چپل کے اس حصے کا پاک ہونا کافی ہے جس پر آدمی کا پیر ہو، جگہ کا یا جوتا چپل کے تلے اور اطراف کا پاک ہونا ضروری نہیں، اور اگر جوتا چپل اتار کر زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے تو صرف زمین کا پاک ہونا کافی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔